بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں حافظ سعد بن مصطفیٰ آئل سیڈ سائنٹسٹ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تیل جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں خوردنی تیل، یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور یہ تیسرا بڑا امپورٹ بل ہے ہمارا. پہلے نمبر پہ ہم پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات، دوسرے نمبر پہ مشینری اور تیسرے نمبر پہ باہر سے ہم کھانے والا تیل یا تیل دار اجناس امپورٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم تقریباً 4.5 بلین US سالانہ خرچ کرتے ہیں، جو ایک بڑی خطیر رقم بنتی ہے. اور اس سے جو ہم بیج یا تیل باہر سے منگواتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہم پام آئل منگواتے ہیں اور آئل کی صورت میں یہ 95% سے زیادہ حصہ پام آئل پہ منحصر ہوتا ہے. تو اس جو پام آئل ہے اس کی کوالٹی کھانے کے لحاظ سے بہت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سیچوریٹی فیٹی ایسڈ جو جسم میں جمنے والی جو فیٹی ایسڈ ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے اور ہماری صحت کو نقصان دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم سویابین جو ہے وہ بڑی مقدار کے اندر باہر سے منگوا رہے ہیں اور سالانہ 200 ارب روپے سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو سویابین نہ صرف ہمارے خوردنی تیل کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا تیل، بلکہ اس کے اندر بڑی اچھی کوالٹی کی پروٹین ہوتی ہے جو ہماری پولٹری انڈسٹری میں برڈز کو دی جاتی ہے، لائف سٹاک انڈسٹری میں جو ہماری کاؤز اور بفلوز ہیں ان کی خوراک میں اس کا استعمال ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فش جو مارکیٹ میں بڑی وافر مقدار میں اب میسر ہے، اس کی خوراک میں بھی سویابین کا میل استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح ہم ایک خطیر رقم سالانہ جو ایک ہمارا قیمتی زر مبادلہ ہے وہ ہم تیل دار اجناس اور جو تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے ملک کی تیل دار اجناس ہیں، جس میں کینولا ہے، سن فلاور ہے، مسٹرڈ ہے، سویابین ہے اور تل ہے، اس کی جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے اس کا رقبہ بھی بڑھائیں اور اس کی پیداوار ملک کی سطح پہ زیادہ سے زیادہ کریں. اس سے جو ہم ایک اپنا قیمتی زر مبادلہ جو ڈالر کی صورت میں باہر بھیج رہے ہیں اس کو بچا سکیں گے. دوسرا جو ہم اپنے پیاروں کی ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں اور وہ ہم سے روزانہ جدا بھی ہو جاتے ہیں ان بیماریوں کے اندر، ان کی صحت کو بچا سکتے ہیں، ان کی دوائیوں پہ خرچ ہونے والے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی جو لائف ہے اس کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک جو ہماری تل کی اقسام تل ہے جو فصل، یہ ایکسپورٹ بھی ہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ امپورٹ کے ساتھ ساتھ تلوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایک قیمتی زر مبادلہ جو کمایا جا سکتا ہے. تو جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ تلوں کی کاشت کو بھی کر کے اچھی منافع بخش جو ہے کاشتکاری کر سکتے ہیں اور اس طرح ملک کے اندر جو ہمارا زر مبادلہ باہر جا رہا ہے اس سے ہم زر مبادلہ تلوں کے ذریعے وہ کمایا بھی جا سکتا ہے. اور اس سال ہم نے 6 مہینے کے اندر 27 ارب روپے کے تل باہر جو بھیج کر اسے قیمتی زر مبادلہ کمایا. اب کون سی آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کون سی فصلوں پہ کام کر رہا ہے اور کس طرح جو ہے ملک میں کاشتکاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں جو شعبہ تیل دار اجناس ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد ہے، وہ نئی اقسام، وہ کینولا کی ہوں، وہ مسٹرڈ کی ہوں، وہ سورج مکھی کے ہائیبرڈ ہوں، تلوں کی نئی اقسام ہوں یا سویابین کی ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ یعنی زیادہ جو گرمی برداشت کرنے والی اقسام ہے، وہ متعارف کرانے اور بنانے میں مصروف عمل ہے. اس سلسلے میں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ تیل دار اجناس نے کینولا کی ایسی اقسام متعارف کرائی ہیں جو زیادہ پیداوار کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت رکھتی ہیں، جو ہماری موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو اس کے سلسلے میں جو کیڑے یا بیماریاں آ رہی ہیں اس کے خلاف بھی بہتر مدافعت رکھتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کینولا کے اندر سپر کینولا، ساندل کینولا، رچنا کینولا، یہ بڑی جو ورائٹیز ہیں وہ متعارف کرائی ہیں جن کی پیداوار کسی بھی صورت جو انٹرنیشنل ہائیبرڈ امپورٹ کیے جا رہے ہیں ان سے کم نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی درجہ بہتر ہے. دوسری طرف ہم پاکستان میں پہلی دفعہ سورج مکھی کے ہائیبرڈ ہم نے متعارف کرائے ہیں جو زیادہ پیداوار کے حامل ہیں. اس میں ہم نے 2 طرح کے ہائیبرڈ جو ہیں وہ متعارف کرائے ہیں. ایک قسم ایسی ہے جو کم دورانی میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، یعنی 100 دنوں میں پک کر تیار ہم اسے کر لیتے ہیں، اور یہ اس فصل کے بعد ہم کامیابی سے کپاس کی فصل کاشت کر سکتے ہیں. دوسری قسم کی بات کی جائے تو وہ ایسے ہمارے ہائیبرڈ ہیں جن کا دورانیہ 120 سے 25 دن میں ہے
اور وہ اس دورانیے کے اندر پک کر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ ان میں ان کے نام جو شارٹ ڈیوریشن ہے اس میں ہمارا اوریسن 648 اور اوریسن 675 ہے، جبکہ اگر ہم نارمل ڈیوریشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اوریسن 701 اور 516 سر فہرست ہے۔ تو ہم اس کی کمرشلائزیشن کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی فارمر کو جو ہے مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہوگا، اور جو انٹرنیشنل ہائیبریڈ مارکیٹ میں مہنگوں داموں مل رہے ہیں اس سے اس کی قیمت بھی کافی کم ہوگی، اور فارمر اسے کاشت کر کے اپنی ایک تو سورج مکھی کی پیداوار بڑھا سکتا ہے اور بہتر منافع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری جو ہماری بڑی امپورٹنٹ فصل، جیسے میں نے پہلے بتایا، تل کی فصل ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے قیمتی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایوب ریسرچ تحقیقاتی ادارہ جو ہمارا ہے اس نے TS6 TS5 TS3 اور تل 18 جو ورائٹیاں متعارف کرائی ہیں، جن میں TS6 جو ہے کافی پاپولر ہے، ذمہ داروں میں کافی مقبول ہے، اور تقریباً 80 سے 90% ایریے کے اوپر یہ ورائٹی لگ رہی ہے اور اس سے ذمہ دار اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بڑی سینسٹیو کراپ ہے، ذمہ دار کو چاہیے کہ اس کی کیئر مناسب کرے، پانی نہ کھڑا ہونے دے اور اسے کیڑے سے محفوظ رکھے، جس سے اس کو بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور اچھا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی فصل جو ہماری ہے وہ سویابین ہے۔ سویابین جو اپنی کوالٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں بڑی مشہور ہے اور اسے ایک فوڈ سیکورٹی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ انسانوں کی خوراک کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، بلکہ اسے جانوروں کی جو خوراک ہے اس کے لیے بھی اسے بڑی کوالٹی کی پروٹین والی خوراک سمجھا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ جو ہے بڑا وسیع پیمانے پہ تجربات کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی سول کراپنگ ہو، چاہے اس کی انٹر کراپنگ شوگر کین کے ساتھ ہو، چاہے انٹر کراپنگ وہ مکی کے ساتھ ہو یا کسی اور فصل کے ساتھ ہو، تو اس پہ بھی ہم اس کے کام کر رہے ہیں اور اس کے کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے حوالے سے اور باقی جو مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے کرنا وہ بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں جہاں بھی سویابین لگ رہی ہے وہ تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ اباؤٹ ٹمپریچر ہے وہاں پہ، اور بڑی اچھی بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یا ہوتی ہیں تو کبھی بہت شدید ہو جاتی ہیں اور کبھی بالکل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایسی سویابین کی اقسام یہاں پہ تیار کرنی پڑنی ہے جو ایسے جو موسم ہے، شدید موسم ہے، شدید گرمی ہے، اس کے اندر بہتر مدافعت، اس کے خلاف بہتر مدافعت ہو اور اچھی پیداواری صلاحیت رکھتی ہوں۔ تو اس سلسلے میں شعبہ تیلدار اجناس ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نے سویابین کی بڑی اچھی ورائٹیز بنائی ہیں، جس میں ایک فیصل سویابین ہے اور دوسری جو حال ہی میں 2021 میں اپروو ہوئی ہے آری سویابین کے نام سے، یہ بھی ہم نے اپروو کرا لی ہے، اور یہ 45 ڈگری ٹمپریچر کے اندر بڑا اچھا پرفارم کرتی ہیں اور بڑی اچھی پروٹین دیتی ہیں، اور ذمہ دار کے جو کھیتوں کے اندر 20 من سے اوپر پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ جو اس کے جو پوٹینشیل ایریاز ہیں وہاں پہ سویابین کی کاشت کریں۔ ابھی یہ پورے پنجاب میں، یہ پورے پاکستان میں کاشت نہیں کی جا سکتی، صرف اس کے جو پوٹینشیل ایریاز ہیں، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں یہ سینٹرل پنجاب، آپ کا خانیوال سے آگے آگے جتنا بھی ایریا ہے، اسی طرح ساہیوال، اکاڑا، فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ اور پوٹھوہار کے ایسے ایریے جہاں پہ سپلیمنٹل اریگیشن ہے، وہاں پہ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کے جو مائلڈ ایریاز ہیں، حیدرآباد کے ارد گرد کراچی اور ٹھٹھا اور اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی جو علاقے ہیں، وہاں پہ آپ اسے آٹم کے اندر کاشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم KPK کی بات کریں تو KPK میں بھی جہاں پہ سپلیمنٹل اریگیشن ہے یا اچھی بارشیں جن علاقوں کے اندر ہوتی ہے، وہاں پہ سویابین کو کامیابی سے کاشت کیا جاتا ہے، اور آلریڈی وہاں پہ KPK کے اندر سویابین، کیونکہ اس کا اگر ہم پاکستان سے موازنہ کیا جائے تو KPK کا جو موسم ہے وہ نسبتاً ٹھنڈا ہے اور وہاں پہ بارشوں کی بھی کافی مقدار میں بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ سویابین کاشت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر بلوچستان میں بات کی جائے تو بلوچستان کے بھی جو مائلڈ یعنی کم درجہ حرارت والے ایریاز ہیں اور جہاں پہ بارشیں اچھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو KPK کے ساتھ جو ہمارا ایریا لگتا ہے بلوچستان کا، وہ ایریا سویابین کی کلٹیویشن کے لیے کوائٹ سوٹیبل ہے۔ تو یہ ان جو فصلات ہیں یہ ہماری اب جو مقامی طور پہ ان کی ورائٹیاں بھی بنا لی گئی ہیں، تو ان
فصلوں کو اور ان اقسام کو، خاص طور پہ کینولا کی اقسام ہے، سورج مکھی کے ہائبرڈ ہیں، تلوں کی اقسام ہے، ان کو کاشتکاروں کو چاہیے کہ جو ریکمینڈڈ پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، محکمہ جو سفارش کرتا ہے اس کے مطابق، خاص طور پہ جو وقت کاشت ہے، ہماری موسمیاتی تبدیلی جس طرح ہو رہی ہے اس میں وقت کاشت کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ جو کاشتکار صحیح وقت پہ اپنی فصل کو کاشت کرتے ہیں، چاہے وہ آئل سیڈ کراپس ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے کپاس ہے، تو وہ بیماریوں سے بھی اپنی فصل کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور جو بارشیں ہوتی ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اچھی پیداوار حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کے حوالے سے بھی گورنمنٹس کے ساتھ مل کے لائزان میں ہوتے ہیں۔ ایگریکلچر جو ایکسٹینشن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں ان کے ماسٹر ٹرینرز کو، تاکہ جو فارمرز ہے اس تک ہماری لیٹسٹ جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے جو ہم یہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ اینڈ یوزر یعنی فارمر تک پہنچ سکے اور فارمر اس سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اب گورنمنٹ نے نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے تحت نہ صرف بیج کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے بلکہ مشینری کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے، اور کینولا اور سن فلاور کے اور ایون جو تل ہے اس کے ییلڈ کمپٹیشن بھی ہو رہی ہے، تاکہ جو فارمر اچھی محنت کر کے اچھی پیداوار ان فصلوں کی حاصل کرتے ہیں ان کو جو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو انعام دیے جائے، تاکہ ان کو دیکھ کے اور ذمہ دار بھی اس کی اپنی فصل کی اچھی نگہداشت کریں اور بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کریں۔ اس سے نہ صرف ان کا اپنا فائدہ ہے بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے۔ دوسری طرف ہم جو انڈسٹری ہے، ہمارے ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں آئل سیڈ کے، خاص طور پہ آل پاکستان سالوینٹ ایکسٹریکٹر ایسوسی ایشن ہے یا آئل مل ایسوسی ایشن ہے، ان کے ساتھ ہم ٹوٹلی کولیبریشن کے اندر ہیں، ٹوٹلی لائزان کے اندر ہیں، تاکہ اگر یہ ذمہ دار یہ فصلیں لگاتے ہیں تو ان کی فصلیں ٹکا ٹوکری نہ ہوں، ان کی فصلوں کو جو اچھا ریٹ مل سکے۔ تو جو سالوینٹ والے ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس سال جتنی بھی کینولا کی فصل ہوگی، رائے کی فصل ہوگی، سورج مکھی کی فصل ہوگی، وہ اچھے داموں سے ہم خریدیں گے۔ اس سلسلے میں جو ابھی انہوں نے انیشلی اعلان کیا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں 5000 سے کم فی من ریٹ جو ہے وہ ان کی پروڈیوس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کسانوں کے لیے ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ جو ہے کہ ایک تو وہ فصل لگا رہے ہیں، اس کے لیے پروڈکشن ماشاءاللہ نئی ویرائٹیز اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، جو 2016-17 میں تقریباً 10 من تھی، اب پورے اگر پنجاب کی ایوریج بات کی جائے تو یہ 16 من سے اوپر جا چکی ہے، اور جو آنے والی فصل ہے اس میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ پورے پنجاب کی ایوریج جو ہے وہ 18 من سے اوپر بڑھ جائے گی، جبکہ جو اچھے ذمہ دار ہیں وہ 25 من سے اوپر کینولا اور رائے کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ تو کاشتکار اپنی کینولا، سورج مکھی، مسٹرڈ، تل اور جو سویابین ہے، ان کی جو خاص طور پہ ان کے پوٹینشیل ایریاز ہیں اس میں اس کی کاشت کو فروغ دیں اور صحیح جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق اپنی فصل کو لگائیں، تاکہ وہ اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ تو اور اس سلسلے میں جو بھی مسئلے مسائل کاشتکاروں کو آتے ہیں اس میں ہم اپنی پوری کوشش، ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ براسیکا ہے، سن فلاور ہے، اپنا اس کے علاوہ تل ہے اور سویابین ہے، کہ اچھی سے اچھی اقسام، اچھی سے اچھی پروڈکشن ٹیکنالوجی آپ تک پہنچائیں اور ملک کے اندر جو آئل سیڈ کی جو فصلیں ہیں اس کو فروغ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے آئل سیڈ کراپ کو ایز اے کیش کراپ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ان کراپس کو مائنر کراپ سمجھا جاتا تھا اور غیر منافع بخش جو ہے فصلیں سمجھا جاتا تھا۔ آج جو ہے انہیں ایک منافع بخش فصلوں کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور آنے والے سال مزید اس میں بہتری انشاءاللہ آئے گی۔ تو ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمیں اپنی ایوریج پروڈکشن بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے اور اپنی جو منافع بخش کاشت میں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔